انفرٹیلٹی کے لیے بہت سی خواتین جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں طبی مشورہ کرنے کے لیے، تو اس وقت انہیں ڈاکٹرز کے ساتھ کون سی باتیں ڈسکس کرنی چاہیے اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جو ان سے پوچھنی چاہیے تاکہ ان کو تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں؟ یہ میں نے بہت پوڈ کاسٹ میں نے بتایا کہ انیشلی کیا ہونا چاہیے، لیکن جس بات پہ میں زیادہ سٹریس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ انفرٹیلٹی پہ غلط ہاتھوں سے وہ غلط آپریشن کروا لیتی ہیں۔ یہ اس سے اوائڈ کرنا ہے۔ ڈاکٹر سے پہلے اس کا تجربہ دیکھیں، اس نے کتنے لوگوں کو ٹریٹ کیا ہے، ان کا فیڈ بیک کیا ہے، یہ سارا کچھ دیکھنے سے پہلے آپ نے آپریشن ٹیبل پہ نہیں لیٹنا، آپ نے ایک کچے پکے سرجن سے آپریشن نہیں کرانا۔ اگر آپ کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس بھی جاتی ہیں اور وہ آپ کو کہتی ہے کہ میں نے لیپروسکوپی کرنی ہے، تو لیپروسکوپی کے ساتھ اگر وہ ہسٹیروسکوپی نہیں کر رہی تو اس ڈاکٹر سے بھاگ آئیں، کیونکہ بچے دانی کے اندر کیمرہ ڈال کے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہاف ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ نے لیپروسکوپ ڈالا اور دیکھ کے باہر آ گئے، اس کو اس کا علاج بھی آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اس ڈاکٹر نے آپریٹو لیپروسکوپی میں اس کو مہارت ہے کہ نہیں۔ ایک ڈائگنوزس تو الٹرا ساؤنڈ پہ بھی اتنا ہو سکتا ہے جتنا آپ ایک لیپروسکوپ ڈال کے دیکھ لیں گے آپ۔ تو اگر اس کو آپریٹو لیپروسکوپی نہیں آتی، اس کو ہسٹیروسکوپی کرنی نہیں آتی، یوٹرس کے اندر کیمرہ ڈالنا نہیں آتا، تو پھر آپ 10 دفعہ سوچیں کہ آپ نے اس کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آج کے اس دور میں لیبارٹریز کے اندر بہت سے مرد حضرات اپنا سیمن سیمپلز لے کر جاتے ہیں، اور وہ سیمن سیمپلز اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ اب وہ چوری ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ بڑے اس کے جو بھیانک انجام سامنے آتے ہیں، بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ کیسے ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے مرد حضرات کو کہ وہ لیبارٹریز میں اپنا سیمن سیمپلز لے کر جاتے ہیں تو کن خاص باتوں کا انہیں خیال رکھنا چاہیے؟ ارسلان، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک کہ ایک خاتون میرے پاس نہیں آئی۔ میں نے اس کی آڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ میری ایک ریگولر پیشنٹ تھی اور اس کا میں نے لیپروسکوپی کی، اس کا فائبرائڈ تھا، اس کا میں نے علاج کیا، اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کا کاؤنٹ جو تھا وہ اتنا تھا کہ ہم IUI سے اس کو پریگننسی کرا دیں، لیکن وہ ان کنٹرول ڈائبٹیز میں تھا، اور آہستہ 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 ہمارے دیکھتے دیکھتے اس کا سپرم کاؤنٹ 1 ملین رہ گیا، اور کئی دفعہ تو ہمیں 0 سپرمز بھی ملنے شروع ہو گئے کہ سیمن میں کوئی سپرم نہیں تھا۔ اب وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم اپنے خاوند کو مناؤ کہ ٹیسٹ ٹیوب، اس نے کہا جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہتی ہے، ڈاکٹر صاحبہ میرے محلے دی ایک عورت نے مینوں کہا کہ فلاں جیڑی دائی ہے نا یا کوئی LHV ہے اودے کول چلو تے تہاڈا علاج اودے کول ہے۔ اچھا، میں نے کہا تم پھر گئی ادھر؟ کہتی ہے ہاں ڈاکٹر صاحبہ میں اودی کلینک تے گئی، عجیب جہا ادا خوفناک جہا کلینک سی، اندر واڑ کے مینوں لے گئی اور مینوں کہن لگی کہ تینوں بچہ ہو جائے گا تے تو بس میرا کیا من، تینوں میں ایک کیپسول رکھاں گی تے تو حاملہ ہو جائیں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیپسول کیا ہے اور مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کیا کیپسول رکھنا ہے۔ تو اس نے پھر تھوڑا سا اس کو بتایا کہ اے نا بس تو دسنا نہیں کسے نوں، اے جڑا سیمپل ہوندا ہے نا وہ اسی کیپسول دے وچ پا کے تے رکھ دیاں گے کسے ہور مرد دا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، ہو رہا ہے، وہ کسی کا بھی سیمن لا کے اس کی وجائنا میں ڈپازٹ کر دیتی ہیں جس کے سیمن میں جرمز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اب وہ میاں جو اتنی خاندان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، اس کی بیوی پریگننٹ ہو گئی، وہ تو اپنا کالر سیدھا کر کے وہ کہتا ہے جی میری بیوی تو پریگننٹ ہو گئی، اس کی بلا سے وہ کہیں سے پریگننٹ ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ تو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرتا، وہ پتہ نہیں کس کا بچہ کس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک قیامت سی جیسے دماغ میں میرے جھنجھنے بج اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے گاؤں میں اور چھوٹے شہروں میں اور بڑے شہروں میں بھی۔ بالکل بالکل۔ اچھا، پھر اس کے بعد نا وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہے جی میں تے اتوں نس آئی، میں تے نہیں ہوں۔ میرے دماغ میں خیال آیا، میں نے کہا اچھا میں تمہاری ویڈیو بناتی ہوں، تم ذرا اس کو کال کرو اور اسپیکر آن کر دو، ٹھیک ہے۔ میرے پاس وہ ابھی بھی ویڈیو ہے، تو میں نے اس نے کانورسیشن اسپیکر آن کر دیا۔ اس نے کہا کہ جی میں ہن آنا چاہنی ہاں تے میں کنے پیسے لے کے آواں؟ تو اس کو کہتی ہے کہ تو اس طرح کر کوئی 25 تو 50,000 دے قریب لے آ تے تیرا کم ہو جائے گا۔ 50,000 میں بچہ پیدا کروائیں آپ؟ سنو نا، تو وہ اس نے تو 10 روپے میں سیمپل لے آنا ہے،
اس کے تو پیسے کون سے لگیں. بالکل. تو اس نے کہا کہ اچھا میں تے آ جاؤں گی انہیں پیسے لے کے, میں 25,000 دے سکتی ہوں, میں اس تو زیادہ نہیں دے سکتی. تو آگے سے کہتی ہے کہ تو 25 لیا تو میں ادھے وچ ہی تیرا کام کر دیاں گی. اچھا وہ اس نے کہا اچھا پھر میں کتنے آواں, اس نے کوئی تھوڑا سا خفیہ طریقے سے, تو آ نہ جتھے پہلے آئی سے تے اتھوں میں تینوں لے جاواں گی جتھے میں تیرا علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے اس کو آگے سے کہا کہ تسی لیندے کتھوں یہ سارا کچھ, تو چھڑ نا اے گل تو چھڑ دے, تینوں کی تینوں تے سیمپل چاہیے نا, تینوں تے وہ کرنا. تو وہ کہتی ہے کہ یہ سیمپلز یا تو آپس کے ارد گرد کے مردوں سے لیتی ہیں وہ, یا یہ لیبارٹریز میں جو بیچارے شریف آدمی اپنا سیمن دیتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے, وہاں سے یہ کوئی 50-100 روپے کا وہ فریش سیمپل لا کے تو وہ انجیکٹ کر دیتی ہیں. ویجائنا میں سیمپل آپ رکھ دیں وہ تو پریگننٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ تو فریش سیمپل. تو میں یہ پیغام میلز کو دینا چاہتی ہوں کہ اپنا سیمپل جو ہے وہ اگر لیبارٹری میں دے رہے ہیں تو اس کا باقی سیمپل, کیونکہ انہوں نے تو ایک قطرہ ڈال کے سلائیڈ کے اوپر مائکروسکوپ کے نیچے, باقی تو سارا سیمپل وہیں لیب میں پڑا ہوتا ہے. میں لیبارٹری کے مالکان کو بھی یہ کہوں گی کہ ذرا چیک کریں کہ وہ سیمن کا سیمپل کدھر ڈسکارڈ ہوتا ہے, کہاں پھینکتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کون عورتیں وہاں لیب میں آتی ہیں, کدھر کو جاتا ہے وہ سیمپل. اور یہ جتنی یہ چھوٹے لیول کی یہ LHVs ہیں, یہ دائیاں ہیں, یہ وہ سیمپل فریش ودن 10 to 15 منٹس لے جا کے عورتیں انہوں نے لٹائی ہوتی ہیں, وہاں جا کے ان کی ویجائنا میں رکھتی ہیں, یا تو یہ لیبارٹریوں میں سے لیتی ہیں یا پھر یہ اپنے کسی ارد گرد کے لڑکے کو یا مردوں کو کہہ کے. تو اتنا پستی میں گر گئے ہیں ہم, اتنی پستی میں گر گئے ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حرام کا بچہ پیدا ہو رہا ہے, یا اس مرد کو بھی نہیں کہ جی میرے تو 0 سپرم تھے, یہ عورت حاملہ کہاں سے ہو گئی ہے. یہاں تک ہم اخلاقی پستی میں گر گئے ہیں ارسلان کہ ہمارے ہاسپٹل میں مرد اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے کسی دوست یا محلے دار کے ساتھ آتا ہے کہ میڈم جی اینا دا سیمپل لے لو, میری بیوی دے رکھ دیو. تو پھر میں چوکیدار کو کہتی ہوں کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرو اور آئندہ گیٹ کے اندر ان کو نہیں آنے دینا. مطلب یہاں تک وہ مرد اخلاقی طور پہ اتنا گر گیا, وہ کہتا ہے جی مجھے بچہ چاہیے, میں لوگوں کو رشتہ داروں کو بتاؤں کہ میرے میں کوئی نقص نہیں ہے, میری بیوی تو حاملہ ہو گئی ہے. وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے مرد کو کہ میڈم جی ایدا سیمپل لے لو. کین یو بلیو دس؟ اور وہ بھی بڑے بڑے اچھے بڑے گھرانوں سے, بڑے شہروں سے. یہ زیادہ تر گاؤں سے آتے ہیں. گاؤں سے. اچھا, گاؤں وہاں مطلب تو اخلاقی پستی کا, ایجوکیشن کو چھوڑو جی, وہ اخلاقی پستی کا ہم اتنا شکار ہیں ہمارے جو گاؤں اور چھوٹے شہر ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. یہ بڑے شہروں میں یہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا, دین صرف انہی میں رہ گیا تھوڑا بہت. بالکل ٹھیک ہے. نہ اوپر کی کلاس میں ہے نہ یہ نیچے کی کلاس